بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر 275، سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ لفظی معنی، انا انزلنا التورات، بے شک اتاری ہم نے تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں رہنمائی اور روشنی ہے، یحکم، حکم کرتے ہیں، بہا، اس کے ذریعے، النبیون، وہ انبیاء، الذین اسلموا، جو فرما بردار ہوئے، للذین، ان کے لیے جنہوں نے ہادو، یہودیت اختیار کی، والربانیون، اور درویش بزرگ، والاحبار، اور بڑے علماء، بمستوفزو، بئی وجہ کہ نگہبان ٹھہرائے گئے وہ، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، وکانوا علیہ، اور تھے وہ اس پر شہداء، گواہ۔ فلا تخشوا الناس، پس مت ڈرو تم لوگوں سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے، ولا تشترو، اور نہ مول لو، بآیاتی، میری آیتوں کے بدل، ثمنا قلیلا، پونجی تھوڑی، ومن لم یحکم، اور جس نے حکم نہیں کیا، بما انزل اللہ، اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے موافق، فاولئک هم الکافرون، پس وہ لوگ ہی منکرین ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور لکھا ہم نے ان پر تورات میں، ان النفس، کے جان بن نفس، جان کے بدلے، والعین بالعین، اور آنکھ آنکھ کے بدلے، والانف بالانف، اور ناک ناک کے بدلے، والاذن بالاذن، اور کان کان کے بدلے، والسن بالسن، اور دانت دانت کے بدلے، والجروح قصاص، اور زخم برابر ہے۔ فمن تصدق، پر جو شخص خیرات کرے، بھی اس جنایت کو، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ گناہوں کی معافی ہے، لہو، اس کے لیے، ومن لم یحکم، اور جس نے حکم نہیں کیا، بما انزل اللہ، اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے موافق، فاولئک، تو وہ ہم الظالمون، ہی ظالم، حق تلفی کرنے والے ہیں۔ تعریف بھی مانوی چوری ہے، اور جس کی سزا آخرت میں ملے گی، اس کی دوسری مثال گزشتہ درس میں پہلی مثال تھی۔ ان آیات کا پس منظر بھی ایک واقعہ ہے۔ مدینہ میں یہود کے دو قبیلے آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر مالدار تھے، اور دوسرے بنو قریظہ وہ مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ بنو نذیر نے بنو قریظہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر یہ ظالمانہ اصول طے کرا لیا تھا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کرے تو قصاص میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ خون بہا کے طور پر 70 وسق کھجوریں دے گا۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا 3.25 کلو کا۔ اور اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کرے تو قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور اس سے خون بہا بھی لیا جائے گا، اور وہ بھی دگنا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک واقعہ پیش آیا۔ بنو قریظہ کے کسی شخص نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر نے حسب قرارداد قصاص اور خون بہا کا مطالبہ کیا۔ بنو قریظہ نے اس کو انصاف کے خلاف قرار دیا اور کہا جاؤ، وہ زمانہ گیا جب ہم نے تمہاری قوت کے پیش نظر یہ ظلم منظور کیا تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے ہیں، اب یہ ممکن نہیں کہ تم دگنی دیت لو، اور تجویز پیش کی کہ یہ فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے۔ بنو نذیر نے کچھ منافقین کو مقرر کیا جو غیر رسمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عندیہ معلوم کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بنو نذیر کے حق میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا جائے، ورنہ ان سے فیصلہ نہ کرایا جائے۔ غرض قصاص برابری کا حکم تورات میں موجود تھا، یہود نے اس کے خلاف تعامل قائم کر لیا تھا۔ جیسے رجم کا حکم تورات میں موجود تھا، مگر یہود نے منہ کالا کر کے تشہیر کرنے کو اس کی جگہ رکھ دیا تھا۔ پر یہ اس کے آیات کی دوسری مثال ہے۔ یہ بھی تعریف مانوی اور بڑی چوری ہے جس کی سزا آخرت میں ملے گی۔
تورات منارہ نور اور شمع ہدایت ہے. بات یہاں سے شروع کی ہے کہ تورات منارہ نور اور شمع ہدایت ہے، اور یہی حال اللہ کی تمام کتابوں کا ہوتا ہے. ہر کتاب بابرکت ہوتی ہے، ظلمت دنیا میں روشنی اور رہنما ہوتی ہے، خواہ وہ اللہ کا کلام ہو یا فرشتہ کا یا نبی کا. بہرحال وہ اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے، اس لیے وہ شمع ہدایت ہوتی ہے. اور قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کا کلام نہیں تھی. اللہ کا کلام صرف آخری کتاب یعنی قرآن کریم ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ کتابوں کے لیے بقا مقدر نہیں تھا، اور آخری کتاب کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے. اور سابقہ کتابوں کی نظیر احادیث شریفہ ہے، وہ بھی اللہ کی رہنمائی ہے، مگر کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پس احادیث بھی سابقہ کتابوں کی طرح منارہ نور اور ہدایت ہے، اور ان کی اتباع بھی سابقہ کتابوں کی طرح ضروری ہے. اسی وجہ سے منکرین حدیث کو کافر کہا گیا. اور ہدا اور نور ایک ہے، عطف تفسیری ہے، عقائد و احکام کا مجموعہ یہاں سے مراد ہے ان سے، اور صرف اللہ کی کتابوں کو قرآن کریم میں نور کہا گیا. اس آیت میں تورات کو اور آئندہ آیت کے بعد آنے والی بعد والی آیت میں انجیل کو، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 173 میں قرآن کریم کو نور کہا گیا، اور قرآن کریم کو نور فرمایا. اور قرآن میں کسی صحیح حدیث میں کسی نبی کو نور نہیں کہا گیا، سب کو بشر کہا گیا. ترجمہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں رہنمائی اور روشنی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ملت کے اکابر تورات کے ذمہ دار تھے. موسیٰ علیہ السلام کی ملت کے اکابر 3 تھے. نمبر 1 انبیاء بنی اسرائیل. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء مبعوث ہوئے جو تورات اور دین موسوی کی نشر و اشاعت کے ذمہ دار تھے. ان کی صفت الذین اسلموا ہے، یعنی وہ فرما بردار تھے، اور اس میں ان کی عصمت کا بیان ہے. یہ حضرات ملت موسوی میں گڑبڑی کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ بات عصمت کی منافی ہے. یہ حضرات تورات کے احکام للذین عادوا یعنی یہود کے لیے نافذ کرتے تھے، اس لیے کہ تورات کی شریعت انہی کے لیے خاص تھی، تمام جہاں والوں کے لیے وہ ہدایت اور روشنی نہیں تھی، اور اس وقت تک عیسائی وجود میں نہیں آئے تھے، اس لیے بنی اسرائیل تقسیم نہیں ہوئے تھے، سب بنی اسرائیل یہودی تھے، اسی لیے تورات کے احکام انہی پر نافذ ہوئے. اور اولیاء کرام اور علماء اعظام یہ انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہوتے، اس لیے ان کے تعلق سے 4 باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات، یہ حضرات بھی تورات کے احکام یہودی پر نافذ کرتے ہیں، یہود ہی پر نافذ کرتے تھے، اور ان کو تورات کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. قرآن کریم کی طرح تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، چنانچہ جب تک انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی تو تورات محفوظ رہی، اور جب انہوں نے اپنی اغراض کے لیے تحریفات شروع کر دی تو تورات ضائع ہو گئی. اور دوسری، علماء اور اولیاء کو یہ ذمہ داری بھی سپرد کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ تورات کے کتاب الہی ہونے کا انکار کریں ان کے سامنے علماء اور مشائخ گواہی دیں، یعنی دلائل سے ثابت کریں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اور فیصلہ کرتے وقت اور فتویٰ دیتے وقت لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ سے ڈریں، اور جو فریضہ ان کو اڑایا گیا اس کو پورا کریں. مخالفین کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ ان کو شہید کر دیں گے، اس سے داعی کا کیا نقصان ہوگا؟ یہ تو اس کی آخری آرزو ہے. اور اسی طرح نمبر 3، ملت کے اکابر علماء مشائخ رشوتیں لے کر تورات کے احکام میں تبدیلی نہ کریں، چند ٹکوں کی خاطر غلط فتوے نہ دیں. اور آخر میں وعید ہے کہ جو تورات کے احکام کے موافق مسئلہ نہیں بتائے گا وہ کافر ہوگا، اس کو آخرت میں آخرت میں انکار شریعت کی سزا ملے گی، گویا کہ اس نے شریعت کا انکار کیا. آیات مبارکہ کا ترجمہ، اس تورات کے ذریعے وہ انبیاء حکم کرتے ہیں جو فرما بردار ہیں، اس میں ان کی عصمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تورات میں گڑبڑ نہیں کر سکتے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اس میں صراحت ہے کہ تورات کی شریعت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور اللہ والے اور کبار علماء یہ بھی تورات کے موافق یہودیوں کے لیے حکم کرتے ہیں، وہی وجہ کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں. جب اللہ کی کتاب پر عمل ہوگا تو اس کی حفاظت ہوگی، ورنہ ضائع ہو جائے گی. اور وہ اس تورات پر گواہ تھے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. بس فیصلہ اور فتویٰ کے وقت لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میرے احکام کو معمولی قیمت کے بدل مت لو. اور جن لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق حکم نہیں کیا وہی لوگ تورات کے منکر ہیں. تورات کا وہ حکم جس کو یہود نے نظر انداز کر دیا. اللہ کی کتاب میں تعریف یعنی ہیر پھیر کی 3 صورتیں. پہلی صورت تعریف لفظی ہے، جیسے تورات میں ذبح اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں اسماعیل کی جگہ اسحاق کر دیا،
یہ تعریف لفظی ہے. تعریف معنوی دوسری قسم، دوسری صورت اللہ کے کلام کی مراد بدل دینا، جیسے یہ عقیدہ کہ یہودی چند دن جہنم میں رہیں گے پھر وہ انبیاء کی سفارش سے بخشے جائیں گے، یا جیسے یہ اعتقاد کہ یہودیت ابدی مذہب ہے، یہ تعریف معنوی ہے. تفصیل فوز الکبیر اور اس کی شرح الخیر الکثیر میں ہے یہ بات. تعریف عملی تیسری صورت، تورات میں موجودہ حکم کے خلاف رواج چلا دیں، جیسے سنساری کی جگہ کالا منہ کر کے رواج چلانا، اور قصاص کی جگہ بنو نذیر کا بنو قریظہ سے معاہدہ کرنا. اب ایک آیت میں تعریف عملی کا بیان ہے. گزشتہ آیت میں تورات کا عظیم الشان اللہ کی کتاب ہونے کا، اس کا یہود کی شریعت ہونے کا اور اس میں ہر طرح کی تعریف کی ممانعت کا بیان تھا. اب اس آیت کا پس منظر وہ واقعہ جو گزشتہ آیت کے شروع میں بیان کیا ہے. تورات میں آج بھی قتل عامد میں قصاص کا حکم موجود ہے اور ما دون نفس جنایات کا بھی حکم موجود ہے، مگر بنو نذیر نے بنو قریظہ سے ان کے احکام کے خلاف معاہدہ کیا تھا، جس کا قضیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والا تھا، اس لیے آپ کو اس کی قبل از وقت اطلاع کر دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں. اور یہی احکام ہمارے لیے بھی ہے. تفصیل کتب فقہ میں ہے. قاعدہ ہے کہ سابقہ شرائع کے احکام بلا نقیر قرآن و حدیث میں نقل کیے جائیں تو وہ ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں. قتل عامد میں قصاص یعنی برابری کا حکم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 میں بیان ہوا ہے، اور ما دون نفس جنایات کا حکم یہاں ہے، اور تفصیل کتب فقہ میں. مجرم کو معاف کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے. نفس ما دون نفس کی جنایات کا برابر بدلہ یعنی قصاص لینا جائز ہے، اور معاف کرنا بڑا ثواب کا کام ہے. قتل عامد میں مقتول کے ورثاء قصاص معاف کریں اور دیت لیں یا دیت کو بھی معاف کر دیں تو عظیم ثواب کے مستحق ہوں گے. اور ما دون نفس جنایات میں خود وہ شخص جانی کو معاف کر دے گا جس پر جنایت کی گئی ہے، تو یہ معافی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی. حدیث میں جو شخص اپنے بدن کی کوئی تکلیف معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور آیات مبارکہ کا ترجمہ، اور ہم نے تورات میں ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان لی جائے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے، اور ناک کے بدلے ناک کاٹی جائے، اور کان کے بدلے کان کاٹا جائے، اور اسی طرح دانت کے بدلے دانت اکھاڑا جائے، اور زخمیوں میں بھی برابر کا بدلہ ہے. پر جو شخص اس جنایت کو خیرات کر دے یعنی معاف کر دے تو اس کے لیے اس کے گناہوں کی معافی بن جائے گی. اور جس نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق حکم نہ کیا بلکہ باہم طے کردہ بات کا مطالبہ کیا تو وہی لوگ ظالم ناحق مطالبہ کرنے والے ہیں. آگے آیات مبارکہ، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لفظی معنی، وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے اعلیٰ آثار نبیوں کے نقش قدم پر مصدقا لما بین یدی سچا بتانے والا اور اس کو جو اس کے آگے ہے، من التورات یعنی تورات کو، وآتیناہ الانجیل اور دی ہم نے اس کو انجیل، فیہ اس میں ہدی و نور رہنمائی اور روشنی ہے، ومصدقا لما بین یدی اور سچا بتانے والی ہے اس کو جو اس کے سامنے ہے، من التورات یعنی تورات کو، وہدی اور رہنمائی، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ حکم کریں اہل الانجیل انجیل والے، بما انزل اللہ فی اس کے موافق جو اتارا اللہ نے، فی اس انجیل میں، ومن لم یحکم اور جس نے حکم نہیں کیا، ومن لم یحکم اور جس نے حکم نہیں کیا، بما انزل اللہ اس کے موافق جو اتارا اللہ نے، فاولئک هم الفاسقون تو وہی لوگ حد اطاعت سے نکلنے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں اور انجیل تورات کا ضمیمہ ہے. تورات کے تذکرہ کے بعد اب انجیل کا تذکرہ فرماتے ہیں. انجیل تورات اور قرآن کریم کے درمیان کی کڑی ہے. آگے قرآن کریم کا تذکرہ آئے گا جو در حقیقت مقصود ہے. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فصل ہے، اور اس عرصہ میں بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء مبعوث ہوئے. جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی مبعوث ہوتا، اور بعض زمانوں میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی جمع ہوئے جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، سب تورات کی تبلیغ کرتے تھے. اس طویل عرصہ میں جب حالات بدلے تو بنی اسرائیل کے آخری نبی پر انجیل نازل ہوئی. اس میں اصل ملت کو باقی رکھ کر بعض احکام میں تبدیلی کی گئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا
بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور میں آیا ہوں اس تورات کو سچا بتانے والا بن کر جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی، اور میں آیا ہوں تاکہ بعض وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی تھی، یعنی اصل ملت کو باقی رکھ کر اس میں ضروری اصلاح کروں۔ یہ جزوی نسخ ہے۔ اس سے تورات کی تصدیق پر اثر نہیں پڑتا، جیسے قرآن کریم گزشتہ کتابوں کا مصدق ہے پھر ان کے بعض احکام کو بدلتا ہے، یہ بھی جزوی نسخ ہے۔ اس سے سابقہ کتابوں کی تردید نہیں ہوتی۔ غرض انجیل بھی اللہ کی نازل کی ہوئی سچی کتاب ہے، وہ بھی شمع ہدایت اور منارہ نور ہے، تورات کی تصدیق کرتی ہے اور اللہ کا خوف کھانے والے بندوں کے لیے رہنما اور نصیحت۔ اور سورۃ الصف میں صراحت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، بس ضروری تھا کہ سب بنی اسرائیل آپ پر ایمان لاتے اور انجیل میں جن احکام کی تبدیلی کی گئی ہے ان کے موافق احکام نافذ کرتے اور ان پر عمل کرتے، پس جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ نافرمان ہوگا۔ آیات کریمہ کا ترجمہ۔ اور ہم نے ان انبیاء بنی اسرائیل کے نشان قدم پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا جو سچا بتانے والے ہیں اس کتاب کو جو ان سے پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی تورات کو، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، اس میں رہنمائی اور روشنی ہے، اور وہ سچا بتانے والے اس کتاب کو جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، یعنی تورات کو جو انجیل اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما اور نصیحت ہے، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس کے موافق جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا، اور جس نے اس کے موافق حکم نہیں کیا جس کو اللہ نے نازل کیا وہی لوگ حد اطاعت سے نکلنے والے۔ فائدہ، قرآن پاک نے بار بار شہادت دی ہے کہ انجیل اللہ کی کتاب، اب یہ کتاب دنیا کی نظروں سے غائب ہے۔ عہد نامہ جدید میں جو 4 انجیلیں ہیں ان کے کتاب الہی ہونے کا دعوے دار کوئی بھی نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملفوظات اور کچھ حالات ہیں جو آپ کے بعد مجہول الحال لوگوں نے جمع کی، اصل انجیل غائب ہے۔ آگے آیات مبارکہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ لفظی معنی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب، بالحق مصدقاً برحق سچا بتانے والے، لما بین یدی اس کو جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، من الکتاب کتابوں میں سے، وہ مہیمنن اور نگہداشت کرنے والی ہے، علیہ ان کتابوں کے، فاحکم بینہم پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے موافق جو اتارا اللہ نے، ولا تتبع اور نہ پیروی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آباؤہم ان کی خواہشات کی، عما جاءک ہٹتے ہوئے اسے جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من الحق برحق بات کی طرف، بات سے، لکلن ہر ایک کے لیے جعلنا بنائی ہم نے منکم تم میں سے شرعتن ایک اشارہ ایک شاہراہ، ومنہاجن اور کشادہ راستہ، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو پھر بناتے تم کو، لجعلکم تو بناتے تم کو امت واحدہ ایک امت، لیکن لیبلوکم آزمائے تم کو، فیما آتاکم اس میں جو دیا تم کو، فاستبقوا الخیرات پس ریس کرو خوبیوں میں، اللہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سبھی کا، فینبئکم پس آگاہ کریں گے وہ تم کو، بما کنتم ان باتوں سے جو تم فیہ تختلفون اس میں اختلاف کرتے، وان احکم اور یہ فیصلہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے موافق جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع آباؤہم اور نہ پیروی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آباؤہم ان کی خواہشات کی، واحذرہم اور چکنار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ان یفتنو کبھی بچے لا دیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عن بعض ما انزل اللہ کچھ حصہ سے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، الہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر روح گردانی کریں وہ، فَعْلَمْ تو جان لے، انما یرید اللہ سوائے اس کے نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان یصیبہم کہ پہنچ جائے ان کو، ببعض ان کو چیزا ذنوبہم ان کے گناہوں کا، وَإِنَّ كَثِيرًا
اور یہ کہ بیشتر من الناس لوگوں سے لفاسقون یقیناً نافرمان افحکم الجاہلیہ کیا تو فیصلہ جاہلیت کا یبغون چاہتے ہیں وہ ومن احسن اور کون بہت اچھا ہے من اللہ اللہ کے نزدیک حکمن فیصلہ کے اعتبار سے لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اہل کتاب اپنا دین بگاڑ چکے، اب اسلام کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ربط آیات کا مال کی چوری کے بعد مانوی چوری یعنی تعریف کی دو مثالیں بیان کی تھی، اسی کے ساتھ تورات کی اہمیت بھی بیان کی تھی، پھر تورات کے ضمیمہ انجیل کا تذکرہ تھا۔ اب اللہ کی تمام کتابوں کی محافظ کتاب قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مہمن کے یہی معنی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات سے بالا محافظ ہے، ان سے اوپر کوئی محافظ نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کا آخری محافظ ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اور ان آیات کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے جو ان کا شان نزول ہے۔ یہود کے 4 بڑے علماء عبداللہ بن سوریہ، کعب بن اسد، ابن سلوبہ اور شاس بن عدی آج رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ہم یہود کے علماء اور پیشوائیں اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو سب یہود مسلمان ہو جائیں گے، مگر ہماری شرط یہ ہے ہمارا ایک مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہے، فرضی یا حقیقی، ہم یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کے لیے لائیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کریں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں ایک داعی کی لالچ یہ ہو سکتی ہے کہ فیصلہ میں ذرا اونچ نیچ ہو جائے تو کیا حرج ہے، ایک قوم ہلکا بگوش اسلام ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے مسلمان ہونے کے لالچ میں عدل و انصاف کا خون نہ کریں اور اللہ کے نازل کردہ قوانین کے خلاف ہرگز فیصلہ نہ کریں، نہ کلی خلاف ورزی ہو اور نہ ہی جزئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ نہ کریں کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہود کج فطرت واقع ہوئے ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستانے میں کمی نہیں چھوڑی، انہوں نے تورات جیسی عظیم الشان کتاب میں ہیر پھیر کرتے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے پیچھے پڑے اللہ نے آپ کی حفاظت کی اور ان کی طرف میل نہیں ہونے دیا، اور مگر بہت جلد عبداللہ بن سبا یہودی منافقانہ مسلمان ہوا اور اس نے اسلام کے متوازی شیعیت کی داغ بیل ڈالی، مگر وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ یہ آخری دین ہے اور قیامت تک کے لیے اس کا بقا مقدر ہے۔ پھر قرون متوسطہ میں مسلسل وہ مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے رہے، خلافت کو ختم کر کے عربوں کو ٹکڑے کر دیے اور ان کو بے حیثیت کر کے رکھ دیا، بلکہ ان کو ان کی عورتوں کے کرتے پہنا دیے، راج بھی نام نہاد مسلمانوں کو بڑھاوا دینے میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ریشہ دانیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ریشہ دمانیوں سے اور ان کی چالوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بس ضرورت اسی کی ہے کہ مسلمان ان کی چالوں کو خاک میں ملا دیں۔ ان آیات کا یہی سبق ہے۔ قرآن کریم برحق تعلیمات پر مشتمل سابقہ کتابوں کا مصدق اور دینی مضامین کا آخری محافظ ہے۔ بات قرآن کریم کی اہمیت کے بیان سے شروع کی ہے۔ انجیل تو تورات کا تتمہ تھی، مستقل کتاب نہیں تھی، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پر اپنی آخری مستقل کتاب نازل کی جو قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہی نہیں اللہ کا کلام بھی ہے، بس اس میں تعریف اور تبدیلی ناممکن ہے۔ اس میں 3 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 وہ برحق تعلیمات پر مشتمل ہے، اس کی ہر بات 52 تولہ پاؤ رہتی ہے، اس سے ہر دینی ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے۔ نمبر 2 وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کتابیں اور جو قوانین ایک سرچشمہ اور ایک اتھارٹی سے آتے ہیں وہ سب برحق ہوتے ہیں، بعض کی تغلیظ نہیں کرتے۔ نمبر 3 قرآن کریم آسمانی کتابوں کے مضامین کا آخری محافظ ہے، وہ مہیمن، اب کوئی دوسری ناسخ کتاب نہیں آئے گی جیسے اللہ تعالیٰ مہیمن، وہ مخلوقات کے آخری محافظ ہیں اور ان سے بالا کوئی محافظ نہیں۔ اور ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب نازل کی جو برحق تعلیمات پر مشتمل ہے، جو ان کتابوں کو سچا بتاتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، جو آسمانی کتابوں کے مضامین کی محافظ ہے۔ قاضی اپنے فیصلوں میں شریعت کے احکام سے انحراف نہ کریں۔ جب قرآن کریم برحق تعلیمات پر مشتمل ہے تو اس پر پوری طرح عمل ضروری ہے، اللہ کا دین برائے عمل نازل کیا جاتا ہے، بس قاضی خواہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے کرے یا غیروں کے لیے کرے، شریعت اسلامیہ سے بال برابر بھی انعاف نہ کرے، رشوت لے کر یا رعایت کر کے فیصلہ کر کے اپنا دامن داغدار نہ کرے، انصاف ہی سے جہاں کی رونق ہے۔ شان نزول کے واقعہ میں یہود کے اکابر نے چاہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پسرا دیں،
مگر ان آیات نے چوکنا کر دیا اور غلط فیصلہ کی نوبت نہ آئی، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کوئی نزاع تھا بھی یا محض فرضی بات تھی، مگر قضات کے لیے ہدایت آ گئی۔ ترجمہ: بس یعنی جب قرآن کریم برحق تعلیمات پر مشتمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس سے ہٹتے ہوئے جو برحق بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی۔ اختلاف شرائع کی ایک حکمت ابتلا یہود و نصارہ جو دعوت اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اس کی ایک وجہ شریعتوں کا اختلاف تھا۔ اسلامی شریعتوں اور ان کی شریعت سے قدر مختلف تھی، عبادت کے طریقے اور بعض دوسرے احکام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں سے مختلف ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے اور انجیل تورات کا ضمیمہ ہے، مگر شریعتوں میں قدر اختلاف ہے جو ان کو ایک نہیں ہونے دیتا، اور وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو مستقل شریعت ہے، اس کا سابقہ شریعتوں سے اختلاف ناگزیر ہے، اس لیے ان کو اسلام کے نئے احکام پر عمل کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ لوگ جب کسی ایک طریقے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ اس کو بذات دین سمجھ لیتے ہیں تو نئی بات قبول کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اگرچہ وہ نئی بات برحق ہوتی ہے۔ جیسے بدعات اور رسوم جب کسی قوم میں جڑ پکڑ لیتی ہیں تو ان کو کاٹنا سخت دشوار ہو جاتا ہے، کبھی جھگڑوں اور لڑائیوں کی نوبت آ جاتی ہے، مگر یہ سب جھگڑے نیکی کے کاموں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کا مردانہ وار مقابلہ کرنا بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ اس لیے آپ اہل کتاب کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے رسولوں کو الگ الگ شریعتیں دی ہیں۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ زمانے کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، انسانوں کی طبع مختلف ہوتی ہے، اگر سب کے لیے ایک شریعت ہوتی تو مشکلات پیش آتی، اس لیے حکمت کا تقاضا ہوا کہ زمانہ اور مزاج کی رعایت رکھ کر مختلف احکام دیے جائیں۔ جیسے حکیم نسخہ بدلتا ہے تو اس میں مریض کی مصلحت ملحوظ ہوتی ہے۔ اور اختلاف شرائع کی دوسری وجہ جو یہاں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کا کوئی ایک طریقہ بذات دین نہیں اور کسی خاص قانون میں تقدس نہیں، تقدس اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جس زمانہ میں جو حکم دے وہی اس زمانہ میں مقدس ہے، اس لیے مختلف امتوں کے لیے مختلف آئین و دستور بنایا گیا، اور ایسا لوگوں کے امتحان کے لیے کیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون بدلے ہوئے احکام کو قبول کرتا ہے۔ مریض کو مزاج کی تبدیلی کے بعد جو نیا نسخہ دیا جاتا ہے اس کو وہ قبول کرتا ہے یا پہلے نسخے پر اصرار کرتا ہے؟ جو نیا نسخہ استعمال کرے گا وہ شفا پائے گا، اور جو سابقہ نسخہ استعمال کرتا رہے گا وہ شفا یاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو سب امتوں کے لیے ایک آئین اور ایک دستور ہوتا، لیکن انہوں نے مختلف امتوں کے لیے مختلف شریعتیں رکھی ہیں تاکہ لوگوں کا امتحان کریں کہ کون نئی شریعت کو قبول کرتا ہے۔ جو قبول کرے گا مومن ہوگا اور جو انکار کرے گا وہ کافر۔ لہذا ہر امت کو اس کے زمانہ میں جو شریعت دی گئی اس پر عمل کرنے میں تکوپو کرنی چاہیے۔ آج کی شریعت اسلام ہے، اب اسی راستے سے اللہ تک اسی راستہ سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جو لوگ یہ بات تسلیم نہیں کریں گے اور برابر اختلاف کرتے رہیں گے وہ سب اللہ کے بعد جمع کیے جائیں گے، اور اس وقت حق و باطل کا فاصلہ کر دیا جائے گا۔ ترجمہ: ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے آئین اور دستور بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دونوں لفظوں کی تفسیر بڑے راستہ اور چھوٹے راستہ سے کی ہے، مگر بہتر دونوں کو ہم معنی قرار دینا ہے، اس لیے کہ شرعت ان سے عقائد اور منہاج سے احکام مراد لینا درست نہیں۔ عقائد سب انبیاء کے ایک ہے، احکام ہی میں اختلاف ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو ایک امت بناتے، یعنی سب امتوں کا آئین و دستور ایک ہوتا، طریقے عبادت اور احکام ایک ہوتے، لیکن اس لیے کہ وہ تمہیں آزمائے اس شریعت میں جو تم کو دی ہے کہ کون اس کو قبول کرتا ہے اور کون ناک منہ چڑھاتا ہے، لہٰذا تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کیا کرو، یعنی اب جو تم کو شریعت اسلامیہ دی ہے اب وہی برحق ہے، بس اس پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تمہارا سبھی کا لوٹنا وہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ تم کو آگاہ کریں گے ان باتوں سے جن میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی تم پرانی لکیر پیٹے جا رہے ہو، نئی شریعت کو قبول نہیں کر رہے، اس کی حقیقت قیامت کے دن کھلے گی اور منسوخ شریعت پر اصرار کرنے کی سزا ملے گی۔ یہود و نصارہ سے چکنا رہو، شریعت کے کسی حصہ سے تم کو ہٹا نہ دے بولو۔ یہود و نصارہ پہلے دن سے مسلمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچلانا چاہا۔ شان نزول کے واقعہ میں ہے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت کے خلاف جاہلیت والا فیصلہ کرانا چاہا اور لالچ یہ دی کہ سب یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ باقی بعد کی صدیوں میں بھی ان کا یہ مکر جاری رہا، اور اب بھی وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں امت مرحومہ کو کلی طور پر تو وہ شریعت سے ہٹا نہیں سکتے، جزوی طور پر صحیح مسلمان دین سے ہٹ جائے تو ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، چنانچہ وہ نام کے مسلمانوں کو بڑھاوا دیتے ہیں
ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر سارے مسلمان اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں، یعنی نام کے مسلمان رہ جائیں، تو جھگڑا ختم ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں، مگر مقصود امت کو ہوشیار کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمہ میں شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکنا رہیں، وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہوں کہ خاص معاملہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سے ہٹانے نہ پائیں، اس لیے کہ رسی جب ڈھیلی پڑتی ہے تو کبھی سرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس لیے رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہی بہتر ہے۔ آگے آیت مبارکہ کا ترجمہ، اور یہ کہ یعنی بھئی وجہ کہ قرآن سابقہ کتابوں کا محافظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کے موافق جو اللہ نے اتارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یہ تمہید لوٹائی ہے اگلی بات کہنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چکنا رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچلا دیں، پھسلا دیں اس وحی کے کچھ حصہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی۔ اگر یہود شرعی فیصلہ قبول نہ کریں تو دو باتیں واضح ہیں، یہود مشرکین کے ساتھ اپنا مقدمہ اگر اسلامی کورٹ میں لائیں تو قاضی اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا، ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا۔ ان کی شریعت اور اسلامی شریعت تو ایک اعلام اعلیٰ جعلی دید کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ بس دو باتیں واضح، ایک، یہود کو اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کی سزا ضرور دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے فیصلہ سے روگردانی کی اور شیطان کی شریعت کے سامنے سر جھکایا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد ان کی آج شکنی اور سازشوں کی سزا جلاوطنی اور قتل کی صورت میں دنیا ہی میں مل گئی۔ دوسری بات، یہ روگردانی ان کی نافرمانی کی دلیل بن گئی۔ دنیا میں بیشتر لوگ اطاعت شعار نہیں ہوتے، یہود بھی فرمان بردار نہیں۔ وضعی قوانین اور شرعی قوانین یکساں نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کی جو حکومتیں اسلامی قانون کے بجائے پارلیمنٹری قوانین کو اپنائے ہوئے ہیں، اور جو مسلمان حقیر مفادات کے لیے شریعت کے قانون کو چھوڑ کر غیر اسلامی عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ وضعی قوانین شرعی قوانین کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ بس کیا وہ گھوڑے کو چھوڑ کر گدے پر سواری کرنا چاہتے ہیں؟ آیت مبارکہ کا ترجمہ، پس اگر وہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے روگردانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بعض حرکتوں کی سزا دینا چاہتے ہیں، اور یہ کہ بیشتر لوگ نافرمان ہیں۔ تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور یقین کرنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کون کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ احباب سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔